کی شان کو، اب تصور کریں حضور کے مقام کو، اب تصور کریں حضور کی عظمت کو۔ فرمایا جب میں نے دستے مبارک بلند کیا تو پھر جنت کے اعلیٰ درجات کے باغات کے پھلوں کے درخت کے پھل تک میرے دستے مبارک پہنچ گیا۔ اور جنت کہاں ہے؟ جنت ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے۔ جس نبی کا دستے مبارک اٹھے ساتوں آسمانوں سے اوپر چلا جائے، اور ان کے ہاتھ کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے کہ جنت کے اعلیٰ درجات کے باغات کے پھلوں تک حضور کا دستے مبارک پہنچ گیا۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہتا وہ انگور کا گچھا اتار کر زمین پر لاتا، اس گچھے کی برکت یہ تھی لو اکلتم ما بقیت الدنیا، فرمایا اگر تم کھاتے رہتے دنیا کے باقی رہنے تک، فرمایا قیامت تو آ سکتی تھی، وہ لایا وہ پھل ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ قیامت تو آ سکتی تھی، وہ پھل ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر سرکار فرماتے اس پہ محدثین نے شروعات میں اندر یہ لکھا ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ جنت کا پھل ہے، جنت میں ہی رہنے دیے۔ اور اسی لمحے میں نے دیکھا ایک ہی لمحے میں نگاہ جنت کی طرف بھی ہے اور ساتوں زمینوں سے نیچے جہنم کی طرف بھی ہے۔ فرمایا ایک عورت نے بلی کو باندھا اور باندھ کر اسے بھوکا پیاسا رکھا اور وہ مار لی بلی۔ فرمایا اسی لمحے میں جہنم میں وہ بلی مارنے والی سے بدلہ لے گئی۔ جس نے ظلمن بلی کو مارا اس کا حساب ہے، تو جس نے انسانوں کا قتل کیا اس کا حساب نہیں۔ جس نے غلامان مصطفیٰ کے اوپر فائرنگ کی، مسجدوں کے تقدس کو پامال کیا، علماء سادات کے گھروں کے دروازے توڑ کر ہتھکڑیاں لگائیں، اور 50 سے زائد عاشقان رسول آج تک شہید ہو چکے ہیں، ان لوگوں کا حساب نہیں ہوگا؟ حساب ضرور ہوگا۔ اور بابا جی نے آخری تقریر فیض آباد میں کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک عدالت تو قیامت میں لگے گی، ایک عدالت آپ یہاں بھی لگنے والی ہے۔ لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی ہے؟ بندے ذلیل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ کل تک جو لوگ کہتے تھے ناموس رسالت کے لیے روڈ پہ آؤ تو ملک کا نقصان ہوتا ہے، آج سارا کچھ وہی ہے، روڈ بھی وہی ہے، ملک بھی وہی ہے، محلے بھی وہی ہیں، گلیاں بھی وہی ہیں، چوک بھی وہی ہیں، شہر بھی وہی ہے، ٹریفک بھی وہی ہے، ایمبولینسیں بھی وہی ہیں، اسپتال بھی وہی ہیں، مریض بھی ادھر ہی ہے، بزرگ شہری بھی ہیں، اسکولوں میں جانے والے لوگ بھی ہیں، نوکریوں میں جانے والے لوگ بھی ہیں۔ لیکن اس وقت مسئلہ سرکار کی ذات کا تھا، اب مسئلہ ایک لیڈر کی ذات کا۔ میں کہتا ہوں وہ بندہ کتنا بدبخت ہے جسے اپنے لیڈر پہ غیرت آتی ہے، نبی کی عظمت پر غیرت نہیں آتی۔ دنیا کا اینکر، تجزیہ نگار، دانشور، عقل مند، باشعور کوئی بندہ ہمارے سامنے بٹھاؤ، وہ دلائل کے لیے ثابت کرے کہ جو کام حضور کی عظمت اور عزت اور ناموس کے لیے جائز نہیں ہے تمہارے نزدیک، وہ تمہارے لیڈر کے لیے جائز ہے۔ اور نام کیا ہے؟ حقیقی آزادی کے جنگ کے لیے جہاد پر نکل رہے ہیں۔ اور جہاد کرسی کون؟ ادھے مرد ادھے کیا زنان۔ اے جہاد جب حضور کی بارگاہ میں مستورات آئیں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہاد کا حکم ارشاد فرمائیں۔ حضور نے فرمایا تمہارا جہاد حج اور عمرے پر جانا ہے۔ اے گلاں جب اسی قوم نو دس دینا تو پھر کہنا نہیں بارش بھی نہیں، تقریر نہیں ہونی چاہیے۔ میں کہا پتر تو مرسے پھر بھی تقریر صحیح ہی ہو سی۔ اور ہم کو لے کے نکلے لبیک یا رسول اللہ کا تسی مسیدی لازو کام ہی ثواب، روڈ دے لازو کام ہی ثواب، محفل دے لازو کام ہی ثواب، الیکشن میں جلسے دے لازو کام ہی ثواب۔ ہاں انج بھی نہیں ہے کہ اتنے لازہ دے مذہبی اسی اتنے لازہ سیاسی فرمائے ہر حال میں حضور کی
نظر کرم نہیں فرمائے. سرکار کی بارگاہ میں یہودی آیا. اس نے آ کر کہا کہ قیامت کی باتیں آپ فرماتے ہیں, قیامت کا آپ ذکر فرماتے ہیں, قیامت کیسی ہوگی؟ میرے نبی پاک علیہ السلام تو شان والے ہیں نا, عظمت والے ہیں. توجہ کریں, ٹھیک ہے بچوں کو چھوڑیں, عظمت والے ہیں, رفعت والے ہیں, مقام والے ہیں. حضور کی بارگاہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حاضر ہیں. آپ فرماتے ہیں آقا آپ حکم دیں ویسے قیامت نہ دکھا دیں. حضور کے صحابی کہتے ہیں کہ آقا آپ ہمیں حکم دیں ویسے قیامت نہ دکھا دوں. تو حضور کی اجازت ہوئی نا, تو حضرت ابو ذر غفاری آپ نے اپنا دست مبارک یوں سامنے دیا اور ہاتھ کی ہتھیلی دکھائی اور فرمایا یہودی ہزاروں سال کے بعد جو قیامت قائم ہونی اس کا منظر دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو. حضرت ابو ذر غفاری کی ہتھیلی کی طرف جب اس یہودی نے دیکھا ہے, بارگاہ مصطفیٰ سے فیض پانے والے کا یہ مقام ہے. فرماتے ہیں کہ جب ہتھیلی پر دیکھا تو جو قیامت میں منظر واقع ہونا تھا اس ہتھیلی کے اندر اس یہودی کو اس وقت میں نظر آ رہا تھا. یہ مقام ہے. قیامت میں کیا معاملات ہوں گے, حضرت ابو ذر غفاری نے اپنی ہتھیلی پر دیکھا. میرے نبی کی بارگاہ ناز مولا علی موجود ہے اور جنگ مکمل ہوئی, جنگ ختم ہوئی, مولا کائنات کی گود ہے. میرے نبی آرام فرمانے لگے بارگاہ مصطفیٰ میں. مولا علی بیٹھے آپ کی گود میں, میرے نبی نے سر رکھا. اب آقا آرام کر رہے ہیں, ادھر سے سورج غروب ہونے کے قریب ہے. مولا کائنات ایک نظر سورج کو دیکھتے ہیں, ایک نظر سرکار کی طرف دیکھتے ہیں اور دل میں خیال ہے حضور نے نماز پڑھ لی, میں نے نماز پڑھنی ہے, نماز کیسے ادا کروں؟ تو آقا رحمت نبی کونین علیہ السلام کی آنکھ مبارک جب کھلتی ہے دیکھتے ہیں تو علی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. مولا کائنات عرض کرنے لگتے ہیں آقا میری نماز اثر قضا ہو رہی ہے, سورج کے غروب کا وقت آ گیا ہے, اب سورج غروب ہونے کے قریب ہے. کسی نے کیا خوب کہا, زمین پر چاند کے اثرات معلوم ہوتے ہیں, علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں. اور عرض کی آقا میری نماز قضا ہو گئی. پوچھا علی نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ عرض کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں لیکن ادا پڑھنا چاہتا ہوں. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک نگاہ آپ نے سورج کی طرف فرمائی اور سورج کی طرف جب نگاہ فرمائی تو فرمانے کے بعد 70,000 نوری فرشتہ سورج کو کھینچ کر غروب کرتا ہے, 70,000 نوری فرشتہ سورج کو طلوع کرتا ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ الشمس, آپ نے حکم دیا کہ سورج مقام اثر پہ لوٹا. فرماتے ہیں حضور کے حکم پر سورج مقام اثر پر لوٹ آتا ہے. مفسرین نے یہ بات لکھی کہ سورج حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی مقام اثر پر آیا تھا اور سورج مولا علی کی نماز کے لیے بھی مقام اثر پر آیا. لیکن فرق یہ ہے کہ سورج سے کلام سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا, میرے آقا نے کیا ہے. اور انہوں نے کلام فرشتوں سے کیا تھا, انہوں نے کلام سورج سے کیا تھا. پوچھا گیا فرق کیا ہے؟ فرمایا سورج بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے, چاند بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے. سلیمان علیہ السلام کا پیغام فرشتوں تک جاتا ہے, میرے نبی کا کلام سورج اور چاند تک بھی جاتا ہے. انہوں نے کلام فرشتوں سے کیا, انہوں نے کلام سورج سے کیا.
سورج بھرے حضور کے نور کے صدقے سے. سورج کا کلمہ بھی میرے نبی کا پڑھتا ہوں صرف علت خط کے. فرمایا ساری کائنات کی مخلوقات کے رسول بن گیا ہے میرے اور آپ کے لیے. اور کیوں نہ میرے آقا، کیوں نہ ساری کائنات ان پہ فدا ہو، اس لیے کہ میرے آقا زمین کے حبیب، زبان کے حبیب، مکی کے حبیب، مقام کے حبیب، یہاں کے حبیب، وہاں کے حبیب، اشجار کے حبیب، ابرار کے حبیب، اخیار کے حبیب، اولی کے حبیب، آخری کے حبیب، قائدی کے حبیب، کاملی کے حبیب، زمین والوں کے حبیب، آسمان والوں کے حبیب، فرش کے حبیب، عرش کے حبیب، حور و علماء کے حبیب، جن و ملائکہ کے حبیب، خدا کے حبیب، ساری خدائی کے حبیب. آدم علیہ السلام ان کے دم قدم سے آباد ہے. جناب نوح کی کشتی کو کنارہ میرے نبی کے صدقے سے ملتا ہے. ابراہیم کی خلت آپ کے بیر نبوت کا ایک قطرہ ہے. جناب اسماعیل کی صداقت آپ کے صحرائے صدق کا ایک ذرہ ہے. حسن یوسف آپ کے جمال کی جھلک ہے. خوشبوئے جنت آپ کے پسینے کی مہک ہے. موسیٰ کا جلال آپ کے در کی عطا ہے. جناب عیسیٰ کا جمال آپ کی نظر ضیاء ہے. صدیق آپ کے در کا خاک نشین ہے. عمر آپ کے چمن کا امین ہے. عثمان آپ کی کان حیا کا در زمین ہے. علی آپ کے خرم علم کا ہوشہ چین ہے. حسن آپ کے حسن کی تصویر دل نشین ہے. حسین آپ کے قرآن کی تفسیر مبین ہے. ابو حنیفہ آپ کے بحر کا در یمین ہے. شہنشاہ بغداد آپ کے فقر کا نقش حسین ہے. بس ساری کائنات میرے نبی کے قدموں کی خیرات ہے. ہاتھوں کی سوغات ہے. چہرے کی زکات ہے. کائنات میں آپ ہی کی بات ہے. ہر دیوانے کی زبان پر میرے نبی کی نعت ہے. جسے حضور کا ذکر پسند آ رہا ہے وہ گج بولے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میں سوالی کوئی بھی آیا. علی مولا علی پاک نے کہا کہ سورج لوٹے اپنے مقام اثر پر. ادا کے وقت میں مولا علی نے نماز ادا کی. لوٹے حبیب یمنی آیا. اس نے کہا دو سوال ہیں میرے. انہیں بندہ بلایا مکے تو باز. اب یہ بات بھی رب کی عطا کی ہے نا. جس کے دل کو رب نے ایمان کے لیے پسند کیا اسی کے دل کو حضور کی محبت بھی ہے. ہر بندے کو حضور کا پیار بھی میسر نہیں. ہر دل میں بھی عشق رسول معجزہ نہیں ہو سکتا. مکے میں رہنے والے عتبہ، شیبہ، ابو لہب جیسے کافر، ابو لہب جیسے کافر حضور کا کلمہ نہیں پڑھ سکے. اور بن دیکھے آج تک کروڑوں اربوں لوگ حضور پہ فدا ہونے کا جذبہ رکھتے. یہ تو نصیب کی بات ہے نا. انہوں نے کہا کہ سیانہ بندہ بلاؤ جو نبی پاک سرکار کو معاذ اللہ اپنے علم سے زیر کر دے. معاذ اللہ کائنات بنی جن کے لیے انہیں کوئی نہیں زیر کر سکتا. اس نے دل میں دو سوال رکھے. آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور بات کرنے لگا. سرکار میں تیرے سوال بھی جانتا ہوں، ان کا جواب بھی جانتا ہوں. اس نے کہا جی بتائیں کہ آپ پہلا سوال تیرا یہ ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے کرنے. سبحان اللہ، کیا بات. اس کی سوچ یہ تھی کہ اگر نبی ہوں گے تو زمین پر تو ان کا حکم چلتا ہے، نبی ہوں گے تو آسمان پر حکم چلے گا. اگر نبی نہیں ہوں گے تو آسمان تک ان کو کوئی حکم نہیں چلے گا. معاذ اللہ ان کو سحر کا ساحر کہنے والے، ان کو معاذ اللہ جادوگر کہنے والے، ان کے لیے دلیل ہے کہ معاذ اللہ جادو تو زمین میں چلتا ہے، آسمان پر نہیں چلتا. تو میرے نبی پاک نے فرمایا لوگوں کو اکٹھا کرو، چاند کے ٹکڑے کرنے ہیں. سبحان اللہ. کوہ صفا ایک پہاڑی ہے، اس پہ کھڑے ہو کے اعلان ہوا اکٹھے ہو جاؤ سارے. آج رات چاند کے ٹکڑے ہوں گے. کتنی بڑی عظمت کی بات ہے. نظام کائنات تبدیل ہوگا. لیکن جنہوں نے نہیں مانا پھر سرکار کو پھر بھی نہیں مانا. ہمارے دوست اب آپ جب تھک جاتے ہیں نا، کہتے ہیں فلانا بندہ وہ فلانے کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، فلانا بندہ، ہم اپنے نبی پاک سرکار کی بات کرتے ہیں، وہ لیڈروں کی.
تو میں نے کہا نبی پاک سرکار کی حدیث پاک ہے قرب قیامت ائمۃ المضلون، لوگ اپنے لیڈروں کی وجہ سے گمراہ ہوں گے، اپنے لیڈروں کی وجہ سے گمراہ ہوں گے لوگ، اور جس طرح کذاب اور دجال لوگوں کی گمراہی کا سبب بنیں گے، اس طرح کے لیڈر بھی لوگوں کی گمراہی کا سبب بنیں گے۔ اور ہم زیادہ آئینہ کسی کو نہیں دکھاتے، ہم صرف یہی کہتے ہوتے ہیں کہ تم دعا کرو ان لیڈروں کے ساتھ تمہاری آخرت ہو، ہم جن کے نعرے لگا رہے ہیں ہمارا حشر ان کے قدموں میں ہو۔ اور ہم الحمدللہ یہ بھی فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا حشر اگر ہمارے لیڈر کے ساتھ بھی ہو تو ہمیں کوئی نقصان نہیں، کہ ہمارا لیڈر ناموس رسالت کا پہرےدار ہے، امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارا حشر غازی ممتاز قادری کے قدموں میں ہو پھر بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے نبی کے نام پر اپنی جان کو قبول کیا۔ آپ کے ساتھ وہی چلے گا جس کے دل میں میرے آقا کریم کی نظر کرم ہوگی۔ لوگوں نے ہمیں بڑا کہا کہ آپ اپنا بیانیہ تبدیل کر لو، مذاکرات میں بیٹھے نا جب وزیر داخلہ کے ساتھ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اپنا بیانیہ تبدیل کر لو، ایسا کہا ہم نے منافقت کرنی نہیں ہے، کمرے نے اندر بھی ساڑی ہوئی گل ہے، مسجد نے اندر بھی ساڑی ہوئی گل ہے، روڈ نے بھی ساڑی ہوئی گل ہے، ہتھکڑی لوا کے بھی ساڑی ہوئی گل ہے، جیل میں جا کر بھی ہماری وہی بات ہے، اور پورے پاکستان میں 1 لاکھ کے قریب اگر لوگ گرفتار ہوئے، ایک وقت ایسا بھی آیا ہمارے ایک بندے نے بھی یہ نہیں کہا کہ جناب میڈیکل کے طور پر میں اپنی ضمانت کرا رہا ہوں، نہیں اور میرا دل خراب ہو گیا اور میرے پھیپھڑے خراب ہو گئے، یہ جڑے بڑے بڑے جڑے تکڑے بندے سے نا ٹکر کے لوگ ہیں انہیں اتحاد کھڑی نہیں کٹی، جڑا کہنا سی میں جٹا دا بال ہاں اس دی ویل چیئر دے اوتے اسا کھڑیا گیا کچہری تے جڑی اس دی کیفیت سی بندے کہنے تو ہونی مار جا تے جدوں رہا آیا تے پھر ٹھیک ٹھاک ہو گئے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے ایسے ہی ہے نا۔ لیکن ہمارا اگر 14 سال کا بچہ بھی گیا نا اس نے کہا کہ لبیک یا رسول اللہ، اور یہ نعرہ اور لگے گا، اس سے بڑھ کر لگے گا، ہم ہوں یا نہ ہوں یہ نعرہ اس سے زیادہ لگے گا۔ کیوں لگے گا؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جب شہید ہونے کے قریب آخری سانسیں ہیں تو ان کی زبانوں پر لبیک یا رسول اللہ
آپ لوگ اکٹھے ہوئے مکے کے لوگ ہیں، سرکار نے اپنی شہادت والی انگلی اپنی شان کے مطابق اٹھائی، اشارہ کیا، اشارہ کیا۔ فلاسفر یہ کہتے ہیں، فلسفہ دار، وہ کہتے ہیں اشارہ ایک لکیر ہے، اس تصوراتی لکیر کا کوئی اثر نہیں ہے، لیکن جب حضور اشارہ کریں تو پھر اس کا کتنا اثر ہے۔ ایک بندہ ہے، اس نے کہا میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا اگر وہ درخت جو ہے نا آپ کی گواہی دے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے کہہ اس کو یہ سرکار بلاتے ہیں۔ جب اس نے یہ کہا تجھے حضور بلاتے ہیں تو درخت نے اپنی جڑیں نکالی باہر اور دوڑتا وہ بارگاہ رسالت میں جا کر سلام پیش کرتا ہے اور دنیا کو دکھاتا ہے کہ حضور کی یہ شان ہے کہ حضور جس کی طرف نظر کرم فرما دے اور بلاوا ارشاد فرما دے، اگر درخت بھی ہے تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ سرکار نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، اور دو ٹکڑے ہونے سے پہلے مکے والوں سے پوچھا تو چاند ایک ہے یا دو؟ انہوں نے کہا ایک۔ جب دو ٹکڑے ہو گئے نا، فرمایا اب بتاؤ ایک ہے یا دو ہیں؟ اب دو حصے ہو گئے چاند۔ انہوں نے کہا اب تو دو ہیں۔ ایک ٹکڑا آسمان سے حضور کے قدم منور پہ آیا۔ سبحان اللہ۔ ایک گل اگر تو ہم سمجھ آ گئی ہے نا، آسمان کا چاند اور آیا حضور کے قدم مبارک پر، تو پھر تو ان چوک نہیں رہنا جینا سبحان اللہ کا چل بولنا چاہیے۔ آگے پتہ چلے محمدیہ غوثیہ مسجد میں آنے والوں کے دل حضور کی بارگاہ میں بیدار ہے۔ پورے لوگ سے بولے سبحان اللہ۔ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا حضور کے قدم منور پہ، حضور کے قدم کا بوسہ لے کر واپس لوٹ کر دو ٹکڑے آپس میں پھر جوڑ گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہندو شاعر ہے، اس نے حضور کی شان میں یہ منظر کشی کی۔ کالکا پرشاد نامی ایک ہندو شاعر ہے، اس نے حضور کی اس معجزے کے شعر لکھے۔ سارے شعراء نے اپنا کلام پڑھ لیا، آخر میں اس کی باری آئی نا جب، تو اس نے یہ شعر پڑھے، گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا، افلاک کے تاروں کو اشاروں سے بلا، دولت کونین کو ہاتھوں میں اٹھا دے، زمین کے ذروں کو ماہ انور سے ملا دے، کالکا سے پوچھے کہ تو کیا لے، تو نالین مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں سے لگا دے۔ گر شمس و قمر کو کوئی اپنے دامن میں چھپاؤ، کہ یہ شان پھر نبیوں کے تاجدار کی ہے کہ وہ چاند کو اور سورج کو اپنے دامن میں بھی چھپانا چاہیں تو ان کو اللہ نے یہ شان دی ہے۔ اور دولت کیا ہے؟ فرمایا نالین محمد کو اپنی آنکھوں سے لگا۔ حضور کے نالین سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ دوسری بات کرنے سے پہلے اس نے کلمہ میرے نبی کا پڑھ لیا۔ فرمایا دوسرا سوال یہ ہے کہ تیری بیٹی بیمار ہے، اپاہج ہے، چل نہیں سکتی، پھر نہیں سکتی، گوشت کا لوتھڑا، تو چاہتا ہے اس کو شفا مل جائے، جا تیری بیٹی کو اللہ شفا دے۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ وہ یمنی گھوڑے پہ سوار ہو کر آیا تھا یمن سے، واپس لوٹا، اپنے گھر پہ دستک دی، اندر سے ایک خاتون نے دروازہ کھولا، وہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ جو اپاہج بیٹی گھر چھوڑ کے گیا تھا، بارگاہ مصطفیٰ سے پہنچا بعد میں ہے، اللہ نے شفا سے پہلے عطا فرما دی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کی بہت سارے واقعات ہیں، آپ کی عطا ہے، اور آپ کی
کی ادا کا سلسلہ قیامت تک جاری. حضور فرماتے ہیں انا القاسم, میں قاسم ہوں, واللہ موتی, میرا رب مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں. اب رب کس چیز کا عطا فرمانے والا ہے؟ ہماری ساری کائنات کی نعمتیں ختم ہو سکتی ہیں, رب کی ہدایت سے نہیں زیادہ ہے. ہماری سوچ کی انتہا ہے لیکن رب کی عطا کی کوئی انتہا نہیں ہے. فرمایا رب عطا کرنے والا ہے, قیامت تک میرا نبی تقسیم فرمانے والا ہے. حضور کی بارگاہ اقدس ہے, ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ مجھے کچھ عطا فرمائیے, میں بڑا غریب ہوں. سرکار نے فرمایا یہ دو پہاڑیوں کے درمیان جتنا نعمت ہے نا سارا مجھے عطا کر دیا. یہ ہے شان, یہ ہے سنت سرکار کی. اپنے لیے رکھا تو تھوڑا رکھا, جب اللہ کے نام پہ دیا تو بے پناہ دیا, بے پناہ دیا. اور ساڑھا طریقہ کار کے ہو گیا ہے, ایک قوم واسطے تربیت سے میں عرض کرتا ہوں. مساجد کے ساتھ ہمارا بھی عرصہ ہو گیا تعلق ہے. مسیحی کے اسی جاساں تے سب تو پہلے 10 نا یا 30 روپے نا نوٹ وکھرا کر سکتے. اے مسیحی دینے یا چین واسا 10 5 روپے نہ ٹھپا دے, 2 روپے نہ ٹھپا دے, یہ کدھر زیادہ پیسے میں چلے. اپنے لیے کوٹھیاں بنانی ہیں, پیسے اکٹھے کرنے ہیں. اللہ کے گھر کے لیے 10 روپے 20 روپے 50 روپے سے زیادہ نہیں. اور میں حیران ہوں اس بات پہ بھی کہ جو بندہ 10 سال پہلے 10 روپے دیتا تھا نا مسجد میں, 10 روپے 20 روپے, 100 میں سے ایک بندے کو چھوڑ کر باقی اب بھی وہ اتنے ہی پیسے دیتا. اپنے بیٹے کو وہ 10 سال پہلے جتنا جیب خرچ دیتا تھا کیا اب بھی وہ اتنا ہی دیتا؟ 10 سال پہلے اپنے کھانے کے لیے جو پیسے خرچ کرتا تھا اب بھی وہ اتنے ہی خرچ کرتا ہے. پھر اللہ کا کہ گھر کا حق ہم پہ زیادہ ہے. ہماری سوچ اس سے بڑی ہونی چاہیے کہ جتنا اپنے لیے سوچتے ہو نا اللہ کی راہ میں اس سے زیادہ سوچو. اور اس سسٹم سے نکلو کہ مسجد اللہ کا گھر ہے, یہ تو اللہ کے بندے ہی ہیں جن کو رب نوازتا ہے. ان میں سے 2 4 بندے 5 بندے وہ اللہ کے گھر کو کے اوپر خرچ کر کے نظام چلاتے ہیں. اگر ساروں پہ ڈیوائیڈ کرنا پڑ جائے نا تو پھر ایک مہینہ صرف بجلی کا بل بھی نہیں جائے گا. حضور سے جب کسی نے اپنے لیے مانگا سرکار نے نواز دی. اب اتنی بکریاں دے دی, اتنا مال دے دیا. کبھی ایسے بھی ہوا کہ حضور نے 3 دن لگاتار پیٹ بھر کر کھانا کھایا 63 سال زندگی میں؟ نہیں. 3 دن لگاتار 63 سالہ زندگی میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. لیکن جب سوالی آ گیا اس کو اتنا دیا کہ دنیا میں اسے دوبارہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے اپنی مسجدوں کو آباد کرو, اپنی زمینوں سے سجدے کر کے اور اپنے مال سے انہیں آباد کرو, اس میں اخراجات کر کے اس کو سجا دو. نماز بھی ضروری ہے اور مسجد کی آباد کاری بھی ضروری ہے. دنیا کی ہر نعمت مسجد کے اندر ہونی چاہیے. اللہ کریم ہے جس نے ہمیں یہ صحت دی ہے, تندرستی دی ہے, وہ ہمیں یہ صحت تندرستی نہ دیتا, معاذ اللہ ہمیں سے کسی نعمت سے محروم ہو جاتے تو پھر لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے بھی وہ نعمت نہیں ہوئی. صرف اس کا کرم ہے, اس نے ہمیں صحت یاب بھی بنایا اور اپنے گھر میں بیٹھنے والوں میں شامل فرما دیا. اور باعث سعادت ہے آپ لوگ ٹی ویوں کے سامنے بیٹھے, کوئی کدھر بیٹھا کوئی کدھر بیٹھا, آپ اللہ کے گھر میں رسول اللہ کا ذکر سن رہے ہیں. اپنی مسجدوں کو سجائیں عبادت سے, اپنی زمینوں کے سجدوں سے. اور جب امت بیداری کے ساتھ اپنے نبی کے وفادار بن کے رب کے گھر میں سجدے کرتے ہیں, اور جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے, مرد ہے یا عورت ہے, لوگ گھروں میں آرام سے سو رہے ہوتے ہیں, اور وہ وقت تہجد بندہ اٹھے اور اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی توبہ کرے اور اللہ کے دربار سے جو کچھ مانگے گا رب اپنے نبی کے صدقے اس کو عطا فرمائے.
پاک سرکار کو دیکھا۔ حضرت مولا علی پاک، یہ آپ محبت والے بیٹھے ہیں اس لیے آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں۔ مولا علی پاک فرماتے نبی پاک نے خواب میں نماز پڑھائی، میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ فرماتے نماز ختم ہوئی، حضور کی بارگاہ میں کھجور کا ٹوکرا آیا، میں بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گیا، صحابہ سامنے بیٹھ گئے، حضور نے کھجوریں بانٹی اپنے دست مبارک سے، ایک کھجور مجھے عطا فرمائی، مولا علی فرماتے میں نے کھا لی۔ جب میں نے کھا لی تو دیکھتا ہوں کہ ساری کھجوریں بڑھ گئی، میرے دل میں خواہش ہوئی کاش کہ حضور مجھے اور کھجور دے دے۔ فرماتے اس حال میں میری آنکھ کھلی، جو کھجور کی مٹھاس خواب میں میرے منہ میں تھی، جاگا پھر بھی منہ میں، سبحان اللہ، کیا بات، اس کھجور کی مٹھاس موجود ہے۔ میں نے اٹھا وضو کیا، وقت اذان ہو گیا، میں مسجد نبوی میں چلا گیا۔ مسجد نبوی گیا تو حضرت عمر کا دور حکومت ہے، فرمایا حضرت عمر آئے نماز فجر پڑھانے کے لیے۔ اب یہ بات کا جواب آپ نے دینا، 2.5 سال حضرت ابو بکر صدیق نے امت کی نماز کے در پڑھائی ہے، بولو نا، اور سارے نہیں بولتے ہیں مسجد نبی میں، اے گل اور صرف اگلی گل دیکھو، غور تساں کرنا ہے۔ حضرت عمر نے 10 سال حکومت کی، نماز کے در پڑھائی۔ حضرت عثمان غنی نے 12 سال حکومت کی، نماز کے در پڑھائی۔ حضرت مولا علی نے 4 سال حکومت فرمائی، نماز پہلے مسجد نبوی میں پڑھائی، بعد میں کوفہ کی مسجد میں پڑھائی پھر بھی مسجد میں نماز۔ انہوں نے دسو کہ جنہی قومیں کہتی ہیں مولوی نہ سیاست نہ کیا گل ہے، مسجد میں گل کیوں کر دے ہو؟ انہوں نے دسو کہ حضرت عمر نے کتنے بیٹھ کے حکومت چلائی؟ بس اگے کنج چلائیے اس کی گل میں اس بندے نال کرساں جڑا میں اتنی گل کا جواب دے سکے، اگر وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر حکومت کی بات کریں تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو ہمیں جو بندے کہتے ہیں کیوں بات کرتے ہیں، وہ ہمیں کہیں اس اگلی بات کریں تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے عدالتیں کدھر لگائی، انہوں نے جرگے کدھر بھی کی، انہوں نے نکاح کہاں پہ کروائے، انہوں نے خارجہ پالیسی اور داخلہ پالیسی کدھر بیٹھ کے بنائی ہے، میں ان کو پوری تفصیل انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ بس اتنی بات سمجھ لو کہ میرے نبی کے مثالے اقدس کے بعد تقریباً 24 سال تک یا اس سے زائد عرصہ یہ معاملات چلے، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور حکومت آیا، 63 لاکھ مربع میل کے اوپر مسلمانوں کی حکومت ہے۔ وہ بھی جب حاکم بنے تو حکومت بھی کرتے ہیں، ساتھ میں مسجد میں نماز بھی پڑھاتے ہیں۔ جی اس لیے جس نے بات کرنی ہے دین اسلام کے مسئلے پہ، وہ پہلے پڑھے پھر ہمارے ساتھ بات کرے کہ جناب مسجد میں امامت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں حکومت بھی کر رہے ہیں۔ حضرت عمر آئے، نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد اب گل تو ہمیں یاد ہے نا، مولا علی نے خواب نبی پاک نے دیکھا، ایک کھجور کھا لی، ذکر کسی نے نہیں کیتا کہ میں خواب دیکھا ہے۔ فجر کے لیے آئے، حضرت عمر نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ بیٹھ گئے، صحابہ بیٹھ گئے، اسی طریقے سے کھجور کا ہدیہ آیا، ٹوکرا پورا، آپ نے بانٹنا شروع کر دیا۔ ایک کھجور مولا علی کو دی، جب مولا علی کو ایک کھجور دی، کون سید امام فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، حضور فرماتے ہیں تو عمر ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو اگر حضرت عمر نبی نہیں ہوئے تو مرزا کانا بھی نبی بنا نہیں سکتے۔ جی فرمایا کھجوریں بانٹ دی، مولا علی فرماتے وہ ایک کھجور میں نے کھا لی۔ اب میں نے جب بانٹ دی نا کھجوریں تو میں نے عرض کیا عمر کیا یہ اچھا تھا، آپ مجھے اور کھجور دے دیتے۔ حضرت عمر فرماتے اگر خواب میں آپ کو نبی پاک اور دیتے تو عمر بھی اور عطا فرماتے۔ کیا بات، مولا علی پریشان کہ میں نے خواب دیکھا، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، علی جانتا ہے۔ فرمایا آپ کو کیسے پتا؟ علی فرماتے ہیں آپ کیسے میرے خواب کو جانتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ
हुजूर गौस पाक सरकार हसनी और हुसैनी सैयद। आपके वालिद से आपका सिलसिला है हसनी और आपकी वालिदा इमाम हुसैन की औलाद, इसलिए आपको हसनी और हुसैनी सैयद कहा जाता है। कायनात में मेरे आका की पेशान रखा वाला है, कायनात में कोई वली क़यामत तब तक वली नहीं बनता जिसके ऊपर हुजूर गौस पाक सरकार निगाहे करम से मोहरे वलायत ना सख्त फरमा। आपकी बारगाह इक़्दस है, एक बंदा आया, उसने आकर कुछ बाल सीधे सामने किए, 5 थे या इससे ज़ायद बाल थे। उसने कहा, ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मुझे ये बताएं कि इसमें कितने बाल ऐसे हैं कि जिनकी निस्बत नबी पाक सरकार से, और कितने ऐसे हैं जो किसी और बंदे की दाढ़ी मुबारक है। हुजूर गौस पाक सरकार ने बालों की तरफ देखा तो आपने 2 बाल निकाले उसमें, फरमाया ये बाल मेरे नबी पाक सरकार के पास। सुभान अल्लाह, कह दीजिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। क्या बात। उन्होंने कहा ये कैसे? फरमाया इनमें जो नूर है ना वो सरकार मदीना नब्बर का क्या। उसने कहा ये साबित कैसे होगा? आपने फरमाया अब 11वीं शरीफ हुजूर गौस पाक सरकार की खिदमत में लोग करते हैं, तो उसमें भी एक बात कर दूं। साहिब मारिज ने ये बात लिखी है कि अल्लाह ने ज़मीन बनाई, दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। कह दीजिए सुभान अल्लाह। लंगर भी हम पहुंच रहे हैं, तुझे टेंशन ना लो, पहुंच गया माशाअल्लाह, हम मुकामे हैं। हुजूर गौस पाक का लंगर आप वैसे भी खाएं और ज़ाहिरी तौर पर भी आप कुछ बंदे कहते हैं आप दाता कहते हैं, गौस कहते हैं, ये तो अल्लाह की शान है। मैंने कहा अल्लाह के सिफाती नामों में दाता और गौस कहीं पे लिखा है तो मुझे दिखाओ। गौस भी रब का बंदा है, दाता भी रब का बंदा है, अल्लाह की शान है। वल्लाह गनी और हमीद, अल्लाह गनी है, हम्द वाला है, तो अल्लाह भी गनी है, उस्मान गनी भी गनी है, ऐसे ही है ना, तो शिर्क तो नहीं होगा। उस्मान गनी गनी बना है अल्लाह की अता से, और रब गनी है अपने करम से, बगैर किसी की अता से वो अज़ल से गनी का अबद तक गनी ही रहेगा। इसलिए ये बात समझिए कि बंदे को जब नवाजे ना रब तो वो गौस और दाता बन भी जाए तो रब नहीं बनता, वो रब का बंदा ही रहता। सुभान अल्लाह। फरमाया ज़मीन बनाई दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। आसमान को तख्लीक फरमाया दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। जन्नत सजी दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा मकबूल हुई दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। जनाब आदम जमीन पर आए दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत हुई दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। जनाब नूह की कश्ती को किनारा मिला दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को मकाम नबूवत मिला दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से रिहाई मिली दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा होने से बचाया दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा मिली दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरियाओं में रास्ते बने दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। फिरौन गर्क हुआ दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। जनाब मूसा कलीमुल्लाह की कौम को निजात मिली दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। जनाब मूसा कलीम को हम कलामी का शर्फ मिला दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाही मिली दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठाया गया दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। हुसैन पाक की शहादत हुई दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। गौसुल वरा की बारगाह होती थी, जिक्र मुस्तफा होता था दिन 10वीं का होता, रात 11वीं की होती। आप 1 लाख के करीब लोगों को जमा करके अल्लाह की बारगाह
10ਵੀं का होता रहा भी हार नहीं की। उसने कहा जी ये 5 बालों में से 2 बाल हुजूर अलैहिस्सलाम के हैं, इसकी दलील क्या है? आपने फरमाया आग जलाओ। आग जलाएगी, सारे बाल जल गए, लेकिन जिसकी निस्बत दूर से हुई वो आग के करीब जाते हैं और रोशन हो जाता है और नूर आ जाता है और करम हो जाता है और उजाला हो जाता है। फरमाया ये निस्बत है मेरे नबी के बाल मुबारक की। अगर मेरे नबी के बाल मुबारक का ये मकाम है तो शहंशाह बगदाद मेरे नबी के नवासे हुसैन इब्ने अली, हसन इब्ने अली के आल है, नबी का खून है, नबी का नूर है, उनका मकाम और मर्तबा क्या होगा? मस्जिद की सवाल करनी परले में ले रहे हैं, इसमें ले रहे हैं। हाँ, मस्जिद को आबाद भी आपने करना है, नमाज भी आपने पढ़नी है, कुरान भी आपने पढ़ना है, आपके बच्चों ने कुरान पढ़ना है। मस्जिद को और आबाद और शान करना है और कोशिश ये करेंगे जितनी भी दुनियावी हमारी आपस में जितने भी खिलाफात हो ना वो मस्जिद से बाहर रखिए। मस्जिद में दिल इतना साफ करके आए ना कि जब दिल को साफ करके आएंगे अल्लाह और हमारे दिलों को रोशन फरमाए। ठीक है, मस्जिदों को आबाद और शाद आप करें इंशाअल्लाह अज़ीज़, आपका घर में भी जिंदगी सुकून से रहेगी। और जो बंदा मस्जिद की खिदमत कर सकता है जितनी ज्यादा वो मस्जिद की खिदमत करे। सिर्फ मेरे असातिज़ा ने एक बात हमें सुनाई, उन्होंने कहा कि एक बंदा जो ना बहुत गुनाहगार होगा, इलाके का बहुत गुनाहगार, उसके कफन में वो कपड़ा रख दो जो एक बंदा मस्जिद में काम कर रहा था और काम करते करते उसे पसीना आया ना तो उसने उस कपड़े से पसीना साफ कर लिया। वो पसीने वाला कपड़ा उस गुनाहगार के कफन में रख दो, जितना बड़ा गुनाहगार है मुसलमान, काफिर के लिए नहीं मुसलमान, उसके कफन में वो कपड़ा रख दो। फरमाया रब उसके गुनाह को नहीं देखेगा, उस मस्जिद के काम के पसीने की वजह से उसकी अल्लाह पाक अजाब को दूर फरमा देगा, बख्शिश फरमा देगा। तो अगर मस्जिद के काम की इतनी बरकत है तो जिसका दिल मस्जिद के साथ वाबस्ता हो गया है और जिसने दिन रात अपनी तवज्जो मस्जिद की तरफ कर दी है, ये जरूर होता है कि अच्छे काम करो ना तो बंदे बड़ा मंदा कहने मस्जिद बहन वाले जान वाले लोग बुरा कहने, लेकिन जरा बुरा काम करने वाले उसके मुंह से कोई बंदा बुरा नहीं कहता। आप अपने इलाके के महल्ले वकू को देखें और फिर जो लोग मस्जिद में खिदमत कर रहे हैं उनको देखें तो करोड़ों गुना दर्जे ज्यादा ये बंदे इज्जत के काबिल हैं कि जो अल्लाह ने घर को इस फितने के दौर में भी आबाद और शाद किए, इनके दस्तों बाजू भी बने और खुद अपने वक्त में से वक्त निकाल कर मस्जिद को शाद आबाद करें। अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी को